بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قربانی کے احکام و مسائل سے گفتگو کا ہم آغاز کریں گے۔ قربانی یہ اردو زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اس کے لیے الاضحیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اضحیہ یا قربانی، اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے دن، عید قربان کے دن پالتو جانور کو ذبح کرنا، جس کو عربی میں بہیمۃ الانعام کہتے ہیں، ان جانوروں میں سے کسی جانور کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے عید قربان کے دن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اور یہ قربانی یا اضحیہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اس کی مشروعیت کتاب اللہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قربانی یہ مشروع عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر، فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا ومماتی میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور نسک کا مطلب، جیسے فرمایا کہ ونسکی، تو نسک کا مطلب ہوتا ہے ذبح کرنا۔ نسک کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے اور عبادت کی جگہ کو منسک بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ذبح کو بھی نسک کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس سے مراد ذبح کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں یہ ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، یعنی جو اللہ نے انہیں دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، کیونکہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی جانور کو ذبح کیا جائے گا، اور وہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی وہ اللہ رب العالمین، اس نے تمہیں جانور دیے ہیں، ان کو تم نے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے ذبح کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، آستانوں پر نہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اس اللہ کے لیے ہی ذبح کرنے ہیں جس نے یہ جانور تمہیں عطا کیے ہیں، کیونکہ قربانی کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، جانور ذبح کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اسی لیے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وہ الہ، وہ معبود اللہ تعالی ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اس کے فرما بردار ہو جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور فرمایا کہ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ عاجزی کرنے والوں سے مراد کون ہیں؟ حجاج کرام، جو حج کے موقع پر اپنی قربانیوں کو لے کر، اس قربانی کو جو حج کے موقع پر کی جاتی ہے اس کو ہدی کہا جاتا ہے، اور جو دوسری قربانی ہے اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہیں اور دو چادروں میں ملبوس تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک حاضر ہو جاتے ہیں، اپنا جا اور منصب چھوڑ کر دو چادروں میں ملبوس ہو کر اللہ کی رضا کی حصول کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قربانی کو ہر امت میں رکھا تھا اور ہر امت کے لوگ یہ قربانی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 5565 اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 1966،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ضحى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے جن کے سینگ تھے، سینگوں والے. املحین کا مطلب ہوتا ہے کہ سفید اور سیاہی مائل، اس طرح کے خوبصورت وہ مینڈے تھے، بکرے تھے، ان کو ذبح کیا. ذبحہما بیدہ، اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا. وسمى، اور اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی اور ان دونوں کو ذبح کیا. تو یہ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، یہ سنت ہے. اور پھر فرمایا ووضع رجلہ علی صفاحہما، اور ان کے پہلوں پر اپنا پاؤں رکھا، یعنی نیچے لٹا کر اللہ کا نام لے کر تکبیر کہہ کر ان دونوں کو ذبح کیا. اور اسی طرح مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ میں آئے آپ 10 سال زندہ رہے اور آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. تو قربانی کرنا یہ مسنون عمل ہے. صحیح بخاری میں اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور روایت موجود ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح بعد الصلاۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی نماز کے بعد جانور ذبح کرتا ہے فقد تم نسکہ، تو اس کی قربانی ہوگی. واصاب سنت المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق قربانی کی ہے. تو نماز عید کے بعد جانور کو ذبح کرنا ہے. تو ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ جس انسان کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے تو وہ قربانی کو چھوڑے گا نہیں، اس پر قربانی کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال ہر سال آقا علیہ السلام قربانی کرتے رہے. بہرحال فقہا نے اس کو، جمہور فقہا یا جمہور علماء نے اس قربانی کو سنت مؤکدہ کہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت امام احمد سے ملتی ہے، انہوں نے اس کو واجب قرار دیا ہے. تو بہرحال جس انسان کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت موجود ہے، طاقت موجود ہے، اسے کبھی بھی قربانی کو ترک نہیں کرنا چاہیے، قربانی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور قربانی کرنا یہ شعائر اسلام میں سے ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کی جگہ پر صدقہ کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے، لیکن یہ ایک مغالطہ ہے، قطعاً یہ درست نہیں ہے. قربانی کے اجر و ثواب کو صدقہ نہیں پہنچ سکتا. آپ نفلی طور پہ ہزاروں میں، لاکھوں میں صدقہ کر لیں، لیکن جو ثواب آپ کو قربانی کے دن جانور ذبح کرنے پر ملے گا اس ثواب کو آپ نہیں پہنچ سکتے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں پر مشکل حالات بھی تھے اور ایسے مساکین بھی موجود تھے جن پہ صدقہ کیا جا سکتا تھا، اور بھوک بھی تھی. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور پھر صحابہ کرام کو یہ فرما دیا کہ من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثة فی بیتہ شیء. فرمایا کہ جو شخص بھی تم میں سے قربانی کرتا ہے، حالات ایسے ہیں کہ بھوک بہت زیادہ ہے، لوگ محتاج ہیں، تو اس کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہ رکھے بلکہ سارے کا سارا تقسیم کر دے. تو دیکھیے اس شعیرے کو اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کو زندہ رکھا. یہ نہیں کہا کہ اس قربانی پر جو پیسے لگتے ہیں وہ مساکین کو دے دیے جائیں، بلکہ فرمایا کہ ان کو گوشت دو. لیکن قربانی آقا علیہ السلام کرتے رہے، اس کو چھوڑا نہیں. اور پھر جب اگلے سال حالات بہتر ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فَأَرَدْتُ أَن تَعِينُوا فِيهَا. فرمایا کہ اب تم کھا بھی سکتے ہو، کھاؤ پیو اور اس گوشت کو جمع بھی کر سکتے ہو. اس سال میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ یہ قربانی کا گوشت تم تقسیم کر دو، کیونکہ لوگوں میں بھوک تھی اور لوگ محتاج تھے، اور تم اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تو یہ اچھا نہیں تھا.
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنا یہ قربانی کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کے پاس پورا سال ہے، آپ نفلی طور پہ صدقہ کریں، غرباء کو دیں، مساکین کو دیں، بیوہ اور یتیم لوگوں کا خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر جگہیں ہیں وہاں پر خرچ کریں. لیکن قربانی کے وقت صدقہ اور خیرات یاد آ جاتا ہے، یہ صرف اور صرف اس عظیم عمل سے جان چھڑانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت اور جس کو واجب کہا گیا ہے اس سے کوتاہی کرنا اور اس سے جان چھڑا کر اس شعیرہ اسلام کو پس پش ڈال دینا کے مترادف ہے کہ یہ پیسے صدقے پہ لگا دیے جائیں، یہ پیسے فلاں جگہ پر لگا دیے جائیں. جو شخص ایسا کرتا ہے وہ قربانی کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اور پھر جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کرتا قربانی تو وہ گناہگار ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.